صحت مند اور گھنے بال کسی بھی انسان کی پرسنالٹی یعنی ظاہری شخصیت پر مثبت اثر ڈالتے ہیں۔ بڑھتی عمر کے ساتھ بالوں کا گرنا قدرتی عمل ہے جو کہ ایجنگ پروسیس کا نارمل حصہ ہے، مگر بال جھڑنے کو محض بڑھاپے کے ساتھ لنک نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے جوان لوگ ابتدائی عمر میں ہی گنج پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالوں کی ساخت کو دیکھا جائے تو یہ کیراٹن نام کی ایک ٹف پروٹین سے بنتے ہیں۔ ہماری جلد میں گڑھے نما یا پھر تھیلی کی شکل کے لاکھوں ہیئر فالیکلز موجود ہوتے ہیں۔ بالوں کی افزائش انہی ہیئر فالیکلز کے اندر سے ہوتی ہے، جہاں خون کی نالیاں بالوں کی گروتھ کے لیے ضروری نیوٹرینٹس اور ہارمونز سپلائی کرتی ہیں۔ ہمارے بال تمام عمر ایک گروتھ سائیکل کا حصہ رہتے ہیں، یعنی ایک خاص مدت کے بعد پرانا بال گر جاتا ہے اور اس کی جگہ نیا بال اگتا ہے، اور یہ سائیکل یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ مگر بعض لوگوں میں پرانا بال گرنے کے بعد نیا بال اگنے کا عمل انتہائی سست ہوتا ہے یا پھر آہستہ آہستہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔ یہی امبیلنس گنج پن کی بنیادی وجہ ہے۔ لہٰذا گھنے بالوں کے لیے نہ صرف ہیئر فال کا رکنا ضروری ہے بلکہ ساتھ ہی نئے بالوں کی افزائش کا عمل بھی تیز ہونا چاہیے۔ ہیئر گروتھ سائیکل پر مختلف اندرونی اور بیرونی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ اندرونی عوامل میں شامل ہیں جینز، وائٹامنز، منرلز اور کچھ مخصوص ہارمونز کا نارمل بیلنس، جبکہ بیرونی عوامل میں شامل ہیں اسٹریس یعنی پریشانی، نیند کی کمی، اسموکنگ، پولوشن، ہیئر پروڈکٹس میں موجود کیمیکلز، کھارا پانی، غیر متوازن خوراک اور بے ترتیب طرز زندگی۔ ان میں سے بیشتر عوامل جسم میں فری ریڈیکلز کی تعداد کو بڑھاتے ہیں۔ یہ فری ریڈیکلز ہمارے جسم کے تمام سیلز کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں اور ہیئر فال یعنی بال جھڑ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ان کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ہماری ڈائٹ کا اینٹی آکسیڈنٹ کمپاؤنڈ سے بھرپور ہونا بہت ضروری ہے۔ ہیئر گروتھ سائیکل میں ہارمونز کے کردار کا ذکر کیا جائے تو میل اور فیمیل اسپیسیفک ہارمونز کا ہیئر گروتھ پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ فیمیل ہارمونز عمومی طور پر ہیئر گروتھ پر مثبت اثر ڈالتے ہیں، جبکہ میل ہارمونز یعنی اینڈروجنز بالوں کو کمزور بناتے ہیں اور انکریزڈ ہیئر فال کی وجہ بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کی نسبت زیادہ تر مرد ارلی ایج میں ہی گنج پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ان میں اینڈروجن ہارمونز کا موجود ہونا ہے۔ لیکن جو عورتیں ہارمونل امبیلنسز یعنی PCOS کا شکار ہوتی ہیں، ان میں اینڈروجن ہارمونز کا لیول نارمل سے زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ ہیئر فال کے مسئلے سے دوچار رہتی ہیں۔ بال جھڑ کی وجہ وراثتی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ وراثتی طور پر ایسے جینز کے مالک ہوتے ہیں جو کہ ہیئر فالیکلز کو بہت زیادہ سینسٹیو بنا دیتے ہیں، اور اینڈروجنز کی تھوڑی مقدار بھی ان میں ہیئر فال انڈیوس کروانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس قسم کے ہیئر فال کا علاج انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ ہارمونل ایشوز کی بدولت ہونے والے بال جھڑ کو ٹریٹ کرنے کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، جنہیں لمبے عرصے تک استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ان کے مختلف سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض کیسز میں جو ہی ان ادویات کا استعمال روکا جاتا ہے، ہیئر فال دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسے طریقوں کو ترجیح دینی چاہیے جو بغیر سائیڈ ایفیکٹس کے بالوں کو جڑ سے مضبوط کریں۔ خوراک میں موجود وائٹامنز اور منرلز مختلف طریقوں سے ہیئر گروتھ کو پروموٹ کرنے اور بالوں کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، لہٰذا ان نیوٹرینٹس میں سے کسی ایک کی کمی بھی ہیئر فال کی وجہ بن سکتی ہے۔ ان میں شامل ہیں پروٹینز، زنک، بایوٹن، وائٹامن اے، اینٹی آکسیڈنٹس مثلاً وائٹامن سی، وائٹامن ای، سیلینیم، آئرن، فولک ایسڈ اور چند دوسرے بھی وائٹامنز۔ اپنی ڈائٹری چوائسز میں ویرائٹی کے ذریعے ہم ان تمام نیوٹرینٹس کا بیلنسڈ اور آپٹیمم لیول اچیو کر سکتے ہیں۔ اگر ان نیوٹرینٹس کے رچ سورسز کی بات کی جائے تو ان میں شامل ہیں انڈے، کم چربی والا گوشت، مچھلی، کینو، موسمی، اسٹرابیری، بلو بیری، گاجر، شملہ مرچ، پالک، بروکلی، شکرکندی، ہول گرینز، نٹس اینڈ سیڈز مثلاً بادام، اخروٹ، کاجو، السی کے بیج، چیا سیڈز اور سن فلاور سیڈز۔ ان تمام فوڈز کے ساتھ آپ ملٹی وٹامنز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، مگر بلا ضرورت کسی بھی کمرشل سپلیمنٹ کے استعمال سے گریز کریں۔ اس کے لیے ہمیشہ ڈاکٹر یا نیوٹریشنسٹ کی ہدایت ضرور لیں تاکہ سب سے پہلے بال جھڑ کی بنیادی وجہ کی تشخیص کی جا سکے اور ساتھ ہی ضروری میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی فراہم کیا جا سکے۔ بیرونی نقصان دہ عوامل سے بھی بالوں کو بچانا ضروری ہے۔
غیر ضروری پریشانی سے بچیں، روزانہ کم سے کم 8 گھنٹے کی نیند لیں، بالوں کو صاف پانی سے دھوئیں، گرد و غبار اور دھوپ سے بچیں، اسموکنگ سے پرہیز کریں، کیمیکل اور ہیٹ ٹریٹمنٹس کا استعمال مت کریں، کم سے کم کیمیکلز کے ساتھ نیچرل ہیئر پروڈکٹس کے استعمال کو ترجیح دیں، اپنے بالوں کے مطابق مختلف ریگولر آئلز اور اسینشل آئلز کا استعمال بھی بالوں کو بہترین نیوٹرینٹس فراہم کرتا ہے، مثلاً زیتون کا تیل، سرسوں کا تیل اور ناریل کا تیل۔ اسی طرح اسینشل آئلز میں سینڈل ووڈ، تھائم، روزمیری، لیونڈر، کیمومائل اور پیپرمنٹ وغیرہ شامل ہیں، مگر اسینشل آئلز کو ہمیشہ تھوڑی مقدار میں کسی دوسرے آئل میں شامل کرنے کے بعد ڈائلیوٹ کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ آخر میں یہ یاد رکھیں، ہیئر فال کے لیے کسی بھی ٹریٹمنٹ کا پازیٹیو رزلٹ آپ کو چند ماہ گزرنے کے بعد ہی دکھائی دیتا ہے، لہٰذا تسلی رکھتے ہوئے ان تمام اسٹریٹجیز کو اپنے لائف سٹائل کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ عمر بھر کے لیے مضبوط اور صحت مند بالوں کے حصول کو یقینی بنایا جا سکے۔